جی دوستو، گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو پریس اسٹیٹمنٹ یو این سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایشو ہوئی ہے اس میں کنڈیم کیا گیا تھا دہشت گردی کا، اور اس ضمن میں دا ریزسٹنس فرنٹ کا نام تھا۔ گو کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ تھا شاید، وہ ٹی آر ایف کو فورم کہہ دیا انہوں نے، دا ریزسٹنس فورم، تو وہ دا ریزسٹنس فرنٹ ہے۔ اب اس بات کو لے کر کہ جی پاکستان نے اس کو ریموو کیا، اور ان کی انسسٹنس تھی پاکستان کی کہ اس کی جگہ جموں اور کشمیر لکھا جائے پہلگام کے بعد، تو ٹی آر ایف کو آپ نکال دیجئے۔ کچھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں کا فون بھی آیا، بہت سے ممالک کا کاؤنٹر پارٹس کا، کہ اس کو جانے دیں اس طرح ہی، کیونکہ پلوامہ کے بعد یہ ہم نے کنڈیم کیا تھا، تو یہ ٹی آر ایف نے چونکہ رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ٹی آر ایف کو کا نام رہنے دیں۔ تو انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ جی، یہ ہم نہیں رہنے دیں گے۔ تو اب اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر بھارت میں ایک شور سا مچا ہوا ہے کہ دیکھیے جی، تو پاکستان نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی ہے کہ یہ پہلگام کا واقعہ انہوں نے نہیں کرایا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس بات پہ زور دیا، انسسٹ کیا کہ ٹی آر ایف کو نکالا جائے۔ تو یہ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت پاکستان کو چاہیے کہ یہ پہلگام کا واقعہ ٹی آر ایف نہیں کروایا اور پاکستان نے ہی کروایا ہے۔ ان کے بقول یہ ٹی آر ایف جو ہے، یہ چونکہ لشکر طیبہ جب یہ بنی تھی تو یہ لشکر طیبہ کی آف شوٹ ہے، ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے، اور چونکہ لشکر طیبہ بقول بھارت کے پاکستان میں ہے، تو اس وجہ سے پاکستان نے ابھی تسلیم کر ہی لیا ہے کہ ٹی آر ایف کو جو ہے، ٹی آر ایف نے یہ سارا دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے۔ میں تھوڑا سا ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ پاکستانیوں کی بھی ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ بھئی پاکستان نے کیوں نہیں کیا، جبکہ ٹی آر ایف نے تو اپنی جو ویب سائٹ تھی یا جو بھی انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی تھی اس حملے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی آر ایف نے 2-3 دن کے بعد یہ بھی بتایا دنیا کو کہ یہ ہماری ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا تھا، اور ہمارا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم نے کبھی اس کی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی۔ جو ہمارا پریس ریلیز ہماری ویب سائٹ پہ تھا، جو ایشو ہوا تھا، وہ بھارت نے ہی کروایا تھا، تو اس لیے ہمارا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں یہ کسی کو بھی ابھی تسلیم کرے، کیونکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ابھی تک بھارت نے کوئی ہمیں شواہد ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے، کوئی ثبوت ہمیں نہیں دیا، ہمیں کیا نہیں دیا بلکہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ کس طرح ہم ایزیوم کر لیں کہ یہ جو ہے بھارت کی جانب سے کہ یہ ٹی آر ایف نے کروایا ہے؟ بھئی پاکستان کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھ ثبوت شیئر کیجئے۔ بھارت کا شاید خیال یہی ہے کہ ہم پریشر میں ہیں، جس طرح دیکھیں نا، ایک بہت غلطی ہم سے ایک زمانے میں ہوئی تھی، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا 2 جنوری 2016 کو، اور بھارت نے فوری طور پہ جی دوول صاحب نے، اس وقت ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان کو ایک لسٹ پکڑا دی جی کہ یہ جو ہے یہ نام ہیں اور ان لوگوں نے یہ کروایا ہے، جیش محمد کے لوگ ہیں اور یہ سارے نام ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم نے بغیر کسی تحقیق کے، اس وقت چونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اب میں زیادہ اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن فوری طور پہ انہوں نے گوجرانوالہ میں 18 فروری کو شاید جی ایف آئی آر کٹوا دی کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے، مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جسے کہتے ہیں، ان کو ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوا دی۔ تو اس سے یہ ایک بات ہو گئی، انڈیا کو ایک چیز مل گئی کہ دیکھیے جی یہ پاکستان سے ہوا ہے، پاکستان نے تو ایف آئی آر بھی کٹوا دی گوجرانوالہ میں ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہی بھارت کا اس وقت یہی تھا کہ جب یہ ٹی آر ایف کا نام آ جائے گا پریس اسٹیٹمنٹ میں، اور چونکہ اس وقت ہم یو این سیکیورٹی کے ممبر بھی ہیں 2 سال کے لیے، تو ہم وہاں موجود تھے، موجود نہ بھی ہوتے تو ہمارے دوست وہاں پہ ہیں، چائنا سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، جس طرح ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
تو یہ اگر ہم یہ اس میں آ جاتا دا TRF کا نام، تو پھر تو یہ ہوتا نا کہ ہمارا وہ جو نیریٹو جو ہم سمجھتے ہیں اور جو بھارت نے ابھی تک یہ ثابت کیا اپنی چالوں سے کہ پہلگام کا واقعہ واقعی جو ہے وہ دا ریزسٹنس فورس نے کیا ہے، تو پھر تو بھارت کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ کہتا، چونکہ ہمارا سارا اس وقت بیانیہ ہی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو بھارت نے خود ہی کروایا ہے، اور ابھی اس طرح جلد بازی سے یہ تو بالکل ایک جمپنگ دا گن والی بات ہے، ایک پری میچور کنکلوژنز آپ ڈرا کر رہے ہیں۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کسی پہ الزام لگا دیں؟ اپنی تحقیقات آپ کریں، اور اگر آپ کے پاس واقعی کچھ نکلتا ہے تو آپ دنیا کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ جی یہ ہے۔ تو میں پاکستان کی حکومت نے بالکل ٹھیک کیا کہ TRF کو نکالا، کیونکہ بھارت کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ ایک نام اگر آ جاتا پریس اسٹیٹمنٹ میں تو پھر وہ ہمیں کچھ نام دے دیتا، یا بھی تو خیر نہ دیتا، لیکن بعد میں وہ ناموں کا بھی نام تو خیر انہوں نے پہلے ہی کر دیے ہیں، لیکن وہ اس وقت سارے چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں لوگ ہیں جن کے وہ نام لے رہے ہیں، ایک دو کے نام جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، تو پھر وہی ہنگامہ شروع ہو جاتا کہ یہ تو یہ پاکستان سے ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو۔ ابھی تک چونکہ کوئی ان کے پاس ایسے irrefutable ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ پاکستان سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ لوگ ملوث تھے۔ تو بھارت آئی ایم گلیڈ کہ ان لائک جس طرح ہم نے جنوری میں 2016 میں پٹھان کوٹ کے معاملے میں بھارت کو اوبلائج کر دیا تھا، ہم انڈر پریشر آ گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے 25 دسمبر 2015 کو مودی صاحب نے حملہ کیا تھا، وزٹ کیا تھا لاہور، نواز شریف صاحب کی شاید 89 کی شادی تھی، تو اس وقت ہماری اس وقت کی حکومت انڈر پریشر میں تھی، تو انڈر پریشر تھی تو اس لیے انہوں نے بھارت کو اوبلائج کرنے کے لیے یہ FIR درج کروا دی، اور آج تک اس کے بعد پھر وہ ہماری جانب سے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی آئی، وہی بالکل بے مقصد تھی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی کتاب جو میری ہاسٹیلیٹی ہے ان میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آئی ایم گلیڈ کہ ایٹ لیسٹ یہ اس گورنمنٹ نے کم از کم جو ہے پریشر میں نہیں آئے اور پریس اسٹیٹمنٹ سے TRF کو نکالا، کیونکہ TRF کے بقول اپنے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر اگر اس کا نام آ جاتا تو پھر بھارت کو تو مل جاتا کہ جی دیکھیے جو یہ پاکستان کہہ رہا ہے، اب دنیا کہہ رہی ہے فار دیٹ میٹر کہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ابھی اکانومسٹ کی آپ رپورٹ پڑھیے، اس میں بھی یہی ہے کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور لگتا کچھ یہی ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے، تو اس وجہ سے یہ اچھا ہوا کہ پاکستان کی حکومت نے اس میں سخت ایک اسٹانس لیا۔ تھینک یو ویری مچ۔